يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم صلى عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، برائی کو اگر رائی کے دانے برابر بھی ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں یا آسمان میں یا زمین میں کہیں ہو، اللہ اسے لے آئے گا۔ بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے۔ آج اس آیت کریمہ میں حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو ایک نصیحت اور کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے کہا ہے میرے بیٹے، پتا چلا انسان کو اگر اپنی بات منوانا ہو تو اچھا انداز ہونا چاہیے، کڑک انداز نہیں، محبت بھرے لہجے میں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ انسان کبھی بتایا نا، انسان نہ بہت زیادہ سختی کرے نہ بہت زیادہ نرمی، میانہ روی ہونا چاہیے، بیچ میں ہونا چاہیے۔ بہت ہمیں میٹھا بھی نہیں بننا، بہت زیادہ کڑوا بھی نہیں بننا۔ یہاں اپنے بیٹے کو کہا ہے میرے بیٹے، یہ پیارا خطاب ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، نبی عبادی، اے محبوب میرے بندوں کو کہہ دو کہ میں ان کو بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ یہ سارے پیارے انداز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمائے۔ تو لقمان حکیم بھی اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے، اے میرے لاڈلے۔ کبھی چونکہ کسی کو اگر اپنی بات منوانا ہونا تو محبت بھرا لہجہ ہونا چاہیے۔ کبھی انسان کسی کو سخت الفاظوں میں کہے گا تو ظاہر سی بات ہے بات بگڑے گی۔ ضروری ہے کہ انسان محبت بھرے لہجے میں کہے۔ تو حضرت لقمان حکیم نے کہا اے میرے بیٹے، اگر تو کوئی برائی رائی کے دانے کے برابر بھی کرے، چاہے وہ پہاڑ کی کھو میں چھپ کر کے کرے، چاہے آسمان کی بلندیوں میں کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو دیکھتا بھی ہے اور قیامت کے دن وہ ساری چیزوں کو لے کر بھی آئے گا۔ سمجھے نا؟ یہ ہمارے دو فرشتے بیٹے نا، یہ لکھ رہے، ہم جو بھی نیکی کریں اسے بھی لکھ رہے، جو برائی کرے اسے بھی لکھ رہے۔ لیکن آپ نے اس میں بھی جب نیکی کرتے جب نیکی والا فرشتہ فٹ سے قلم چلا لیتا، لیکن برائی والا جب برائی کرتے نا تو نیکی والا فرشتہ منع کر رک جائے، رک جائے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے رک جائے، ہو سکتا ہے رک جائے۔ تو کوئی بھی انسان کوئی سی بھی چاہے معمولی بھی اگر برائی ہے کرے گا، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا، کہیں بھی کرے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، سوچتے کوئی برائی کرتے سوچتے ہیں کوئی دیکھتا ہی نہیں، کوئی نہیں دیکھتا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا نا کہ اقبال گناہوں کا تصور ہی معلوم ہو جائے جہاں سے اگر یہ تصور ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اگر انسان کے دماغ میں یہ خیال آ رہا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان کے گناہوں کے قریب نہ جائے۔ تو حضرت لقمان حکیم بیٹے کو سمجھا رہے میرے بیٹے سمجھ لیں، کوئی چھوٹی سی نہ ہمیں کسی برائی کو ہلکا جاننا ہے اور نہ کسی نیکی کو ہلکا جاننا ہے۔ یعنی کسی برائی کو ہلکا جاننا یعنی چلتا ہے کرنا نہیں، کسی نیکی کو بھی ہلکا جان کے چھوڑ دیں گے، اس نیکی کو بھی کرنا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کوئی سی بھی اگر تم نیکی کرو گے اللہ رب العزت اسے ضرور اس کا بدلہ دے گا، اور برائی بھی کرو اس کا بھی بدلہ، ہر چیز کا بدلہ ملے گا۔ حضرت ابراہیم خواہ چونکہ یہ ساری چیزیں کیوں تو ہوتی ہیں، انسان کا جب دل بیمار ہو جاتا ہے تب، جس طرح ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے نا، اسی طور پر ہمارا دل بھی بیمار ہوتا ہے۔ ابھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا اگر جسم بیمار ہے تو اچھا نہیں لگتا، کھانا اچھا نہیں لگتا، پانی اچھا نہیں لگتا، لیکن انسان کیسے جانے کہ انسان کا جو دل ہے وہ بیمار ہو گیا؟ جسم کے بارے میں تو پتہ چل گیا کہ انسان کا جسم بیمار ہے،
لیکن دل کے بارے میں کیسے جانے؟ اس کا دل بیمار ہے تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں وہ اگر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اگر اس کا دل نہ لگے تو سمجھ لینا دل بیمار ہے. نماز پڑھ رہا ہے اس کا دل نہ لگے اس کا دل بیمار ہے. انسان ذکر و اذکار رہا دل نہیں لگتا ہے اس کا دل بیمار ہے. تو کہا اگر انسان کا دل جب بیمار ہو جاتا ہے انسان کے دل کی بیماری کی وجہ سے انسان پر یہ ساری برائیاں آتی ہیں انسان سارے گناہ کرتا ہے. دل کے بارے میں بتایا نا کہ دل کا صاف اور ستھرا ہونا یہ بہت ضروری ہے. حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بیمار اگر انسان ہو جائے تو اس کا علاج کرنے کا 5 راستہ. یعنی یہاں ابھی انسان کا مرض ایک ہوتا ہے ٹیبلٹ کہیں ہوتی ہے. شوگر ہو گیا نا تو ایک شوگر کی صبح ایک دوپہر میں ایک رات میں ایک ٹانک کی ایک طاقت کی ایک بیٹل کی مطلب ایک کے پیچھے کئی دوائیاں ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں دل بیمار ہے. ابراہیم خواص کہتے ہیں اگر تم ایک بھی اگر ٹیبلٹ لے لو نا تو تمہارا دل اچھا ہو گا ایک بھی. تو اس میں پہلی چیز فرماتے ہیں تدبر کے ساتھ تلاوت قرآن. یعنی جب قرآن پڑھو نا بالکل دماغ اسی طرف سمجھے ادھر ادھر دماغ نہ ہو قرآن میں ہی دل ہو سمجھے نا پوری توجہ ہو کہا اس سے بھی تمہارے دل کی بیماری دور ہو جائے گی سمجھے نا. پھر دوسری چیز فرمایا پیٹ کو طعام سے خالی یعنی کم کھانا. کیا کرنا؟ کم کھانا. ویسے بھی کہا گیا نا کم خوردن کم خفتن سمجھے نا کم سونا کم بولنا ہے نا کم بولو کم کھاؤ کم سو نجات میں ہو. تینوں چیزیں کم کر رہے ہیں. یہی تینوں چیزیں کم نہیں ہوتی. کھاتے تو بے حساب کھاتے ہیں سوتے تو پھر پوری طریقے سے سوتے ہیں اور بولتے ہیں بولنا شروع کر دیں پھر سمجھ لو کوئی لمٹ نہیں ہوتی. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا نا من سکت نجا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. لہذا جتنا آپ کم بولو گے نا اتنا ہی کم بولنے میں نا تمہارے لیے بھلائی اور نجات. زیادہ بولنے سے گناہ زیادہ ہوں زیادہ بولنے سے برائیاں زیادہ. کم بولنا اسی میں عافیت ہے. لیکن جب ہم بولنا شروع کریں تو ہمیں پھر کوئی روک کے بتائیں سمجھے نا. تو کم خوردن کم خفتن کم کھانا بھی ہے کم سونا بھی ہے اور کم گفتن کم بولنا بھی. تو فرمایا کم کھاؤ اس سے بھی تمہارے دل کا علاج ہوگا. پھر فرمایا رات کے وقت میں نوافل میں قیام کرنا. رات کے وقت میں یہ نماز فرض تو سب کے سامنے سب تو پڑھتے ہیں سب پڑھتے ہیں سب نیک دکھتے جتنے بیٹھے تھے وہ سب اللہ کے ولی نظر آ رہے کتنے نیک ماشاء اللہ سب کتنے سمجھے نا فرض نماز پڑھنے ایسے ماشاء اللہ اچھے سمجھے نا. لیکن مزہ کب ہے؟ صوفیہ کرام فرماتے مزہ اس وقت ہے جب رات کی تنہائی ہو ہلکی سی لائٹ جل رہی ہو لائٹ بلب جل رہا ہو اللہ کے حضور کھڑے ہو عبادت کرو نا تب اس کا مزہ ہی کچھ ہو گئے. اس میں تو آئے پٹافٹ چلے گئے سمجھے نا. یہ تو رب کا قرض ہے اسے ادا کرنے جو فرض نماز ادا کرنے آگے قرض ہے. اس لیے شیخ شادی شیرازی فرماتے جو فرض نماز ادا نہ کرتا ہو اس کو قرضہ مت دو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کا قرض ادا نہیں کرا تمہارا کیا قرض ادا کرے لہٰذا اسے قرض مت دو. تو کہا رات کے وقت میں خدا کے حضور کھڑے رہنا. جب بندہ کھڑا رہے تو اس کا مزہ ہی کچھ ہو. پھر فرمایا سحر کے وقت اللہ کے سامنے گریہ بازاری کرنا. صبح کے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں رونا. آپ سوچو ذرا ایک ماں سے کروڑہا درجے زیادہ پیار خدا تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتا. اگر ماں اگر بچہ اس کا رو رہا ہو تو ماں کو اس کا رونا پسند آئے گا اس کو رونے دے گی. آپ کا بیٹا اگر رو رہا تھا آپ کا دل تڑپ جائے گا. تو آپ نے بتائیں دنیا کے ماں باپ اگر بچوں کے رونے کو اگر رونے نہ دے اس کی ضرورت کو پورا کر دے تو اللہ تعالیٰ کو کروڑہا درجے ہم سے پیار زیادہ کرتا ہے. تو اگر اس کے خدا کے حضور صبح کے وقت میں روئے گڑگڑائے تو اللہ محروم نہیں فرمائے. اللہ ہمارا یقین اللہ رب العزت پر فضل فرمائے گا. تو کہاں صبح کے وقت میں رونا اور فرمایا نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا. نیک لوگوں آج ہم مالداروں کی صحبت تلاش کرتے ہیں بھائی کی صحبت تلاش کرو. کوئی ڈان مل جائے نا ارے اپنا تو بھائی کے ساتھ اچھے ریلیشن ہے نا بھائی کے نہیں جو اللہ والے ان کی صحبت اختیار کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین مثال فرمائی. فرمایا نیکوں اور بروں کی صحبت اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی انسان اگر لوہار کے پاس جائے تو وہاں پر چونکہ
लोखंड को गर्म करता, धुआं उड़ता रहता, भट्टी गर्म रहती। कहा उसके बाद अगर बंदा जाएगा ना तो वहां से क्या धूल लेकर आएगा, कालिक लेकर आएगा, गर्मी लेकर कोई ना कोई चीज उसे जरूर मिलेगी, कोई ना कोई चीज, चाहे किसी भी नियत से जाए। तो कहा इसी दौर में इंसान अगर गुनहगार के पास जाएगा तो कुछ ना कुछ जरूर उसको उसका आजाद मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन अगर इंसान नेकोकार के पास गया तो आका फरमाते ऐसा जैसे मुश्क वाले के पास, अत्तार के पास गए। इसलिए कि अगर उसके पास गए भी तो खुशबू लिए या ना लिए, लेकिन खुशबू आपको मिलेगी तो जरूर। तो कहा इसी तरह अगर नेकों की सोहबत में गए, अगर एक बार भी अल्लाह का जिक्र कर दिया तो उसकी बरकतें आपको भी मिल जाएंगी। लिहाजा नेक लोगों की सोहबत से भी इंसान का दिल जो है ना उसका इलाज होता है। तो अर्ज़ कर रहा था कि जब इंसान का दिल बीमार हो जाए ना तो सारी बुराइयां, सारी चीजें आती। तो हमारे लिए जरूरी है कि इंसान हमेशा असल में ये जो दिल है हमारा, उसकी जब तक हम हिफाजत ना करेंगे ना कभी नहीं हो सकती। हज़रत लुक़मान हकीम इसने अपने बेटे को क्या कहते, चाहे मेरे बेटे बड़े किले बुलंद कोठियों में ना जाया करो, इसलिए उससे दुनिया की रज़बत आखिरत से गफलत में इजाफा होता है। क्या कहा, बंगले वाले के घर में ना जाया करो। फिर आप कहोगे यार इमाम साहब आप भी तो जाते हो, देखा था कि आप उनके बंगले में जा रहे, समझे ना। बहरहाल चाहे इमाम चाहे बंगले वाला बोला चाहे झोपड़ी वाला अगर है तो यकीनन जाएंगे, समझे, ऐसी बात नहीं। लेकिन नसीहत है इसमें, मतलब वहाँ ही अपने दिल को संभालना है। बड़े बंगले वाले के घर में गए तो ये मैं ख्वाहिश नहीं करता हूँ कि या अल्लाह मुझे ऐसा बंगला दे दे, समझे ना। नहीं, अगर जाना मना नहीं, लेकिन वहाँ आपकी दुनिया यार मुझे भी मेरे पास ही होता तो कहा जाओगे ना दिल में ख्वाहिशत पैदा होगी तो दुनिया की तरफ न पड़ो, दुनिया की। इसलिए आका अलैहिस्सलाम को तस्लीम में क्या फरमाया, जब दुनिया की बात आए तो अपने से नीचे वाले को देखो। दुनिया की बात है, अगर उसके पास छोटा मकान है तो आप सोचो मेरे पास अगर छोटा मकान हो तो यार किराए से रहता है, समझे ना। वो किराए से रहता है, देखो वो किराया भी नहीं भर पाता, बड़ी मुश्किल से कर पाता है। तो अपने से नीचे वाले को देखना है, और वरना आपके अंदर शुक्र का जज्बा पैदा कभी नहीं हो सकता। जब आप देखोगे ना यार मैं तो स्प्लेंडर से चल रहा हूँ, मेरे को बेचारा साइकिल से, अल्लाह तेरा शुक्र स्प्लेंडर तो कम से कम दी। लेकिन अगर तुमने सोचा मैं स्प्लेंडर कब से चला रहा हूँ, समझे ना, वो तो देखो 4 व्हीलर से जा रहा है, उससे गाड़ी से जा रहा है, उससे जा रहा है, तो आपके अंदर शुक्र का जज्बा पैदा कभी नहीं होगा। शेख सादी सिरादी रहमा गुजर रहे थे, आपका एक पैर का जूता खराब हो गया, निकल गया, टूट गया। आपने शिकायत करना ही चाहा कि अल्लाह क्या है मेरे पास, क्या है, मैं तेरा नेक बंदा हूँ। हम शेख सादी सिरादी ज्यादा तो नेक नहीं कि मैं तेरा नेक बंदा, मेरे पैर में 2 जूते भी नहीं। शेख सादी सिरादी भी आगे ही जा रहे बंदे को देखा उसका एक पैर कटा हुआ और अल्लाह का शुक्र अदा करा। शेख सादी सिरादी दौड़े खुदा के घर में मस्जिद में अल्लाह अल्लाह की इबादत की नमाज पढ़े, अल्लाह तेरा शुक्र है। उसके बाद तो एक ही टांग है मेरे पास, कम से कम दोनों पैर तो सलामत, समझे ना। तो शुक्र का जज्बा कब पैदा होगा, जब दुनिया के मामलात में अपने से नीचे वाले को देखना। किसको देखना है? हाँ, अगर बाइक से आते हो ना तो 4 व्हीलर वाले को नहीं देखते, समझे ना। 4 व्हीलर से चल रहे तो एरोप्लेन वाले को नहीं देखते, अपने से नीचे वाले। लेकिन जब दीन का मामला है तो अपने से ऊंचे को क्या करना है, अपने से बड़े को देखना है। अगर आप महाशर की नमाज पढ़ो, देखो ये बंदा तो माशाअल्लाह तहज्जुद नहीं पढ़ा, मैं भी तहज्जुद, समझे ना। वो ये बंदा कितना माशाअल्लाह हाफिज़ कुरान में भी कुछ सूरतें, कुछ हाफिज़ कुरान में कुछ भी आते हो, तो इस तरह करके आप नेक बनोगे। लेकिन अगर दिल के अंदर ये ख्वाहिश हो जाए और ऐसा हो जाए वैसा, फिर नहीं, समझे ना। इससे इस सारी की जो बुराइयां है, दिल की बुराइयां, जब इंसान अपने ख्वाहिशात के अंदर मुब्तला हो जाता है ना, उसी में लगा रहता है यहाँ तक कि दुनिया से चला जाता है। लिहाजा लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत किया, मेरे बेटे कभी भी जो कोठियों में बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, कभी भी उनके यहाँ न जाना, उनकी तरफ देख करके दिल में ख्वाहिश ना हो, और हमेशा आखिरत की याद दिलाना, जनाज़ों याद करना और जनाजे में शिरकत करते रहना। आखिरत की हमेशा याद, एक ही चीज सोचने को, ये दुनिया हमेशा नहीं है, जाना पता सबको, लेकिन करना में वही है जो हमें करना है, समझे ना। तो लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को कहा कि जर्रा बराबर भी अगर तूने बुराई की, अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना पड़े, जर्रा बराबर। आज लोग गुनाहों के बड़े
اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا ابراہیم نے ادم مجھ سے گناہ نہیں چھوڑتا، گناہ نہیں چھوڑ پاتا ہوں، کیا کروں؟ ابراہیم بن ادم نے کہا کہ سن، جب اب تو گناہ کرنا نہ تو یہ تصور کرنا کہ میں اللہ، جب گناہ کرنا ہونا تو اللہ کی زمین سے باہر نکل جانا، اللہ کی زمین میں نہیں گناہ کرنا، اللہ کی زمین کو چھوڑ دینا پھر اللہ گناہ کرنا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا جہاں جاؤں گا خدا کی زمین ہے۔ تو کہا ایک کام کر، جب تجھے گناہ کرنا ہونا تو خدا کا رزق دیا ہوا چھوڑ دینا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اچھا ایک کام کر، جب تیرے پاس فرشتے آئے نا روح قبض کرنے، بولا میں نہیں جاؤں۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا جب فرشتے تجھے قبر میں عذاب دے رہے ہیں تو منع کر اپنے عذاب مت دو۔ کہا یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا جب اتنا مجبور ہے تو گناہ کس بات میں کرتا ہے؟ ابراہیم نے ہم ان باتوں کو سن کر بندہ توبہ کر لیتا، توبہ کر لیتا۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان چاہے چھپ کر ہو چاہے جس طرح بھی ہو، انسان ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اس لیے کہ ہمارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت فرماتا ہے حدیث قدسی، فرمایا وَعِزَّتِي لَأَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ میری عزت کی قسم، میں کسی بندے میں دو ڈر اور دو خوف، دو امن کو جمع نہ کروں۔ بندہ اگر دنیا میں مجھ سے ڈرے گا تو آخرت میں بے خوف ہو جائے گا، دنیا میں ڈرا تو آخرت بے خوف ہو جائے گا، اور اگر بندہ دنیا میں مجھ سے نہ ڈرا تو یہاں آخرت میں خوف میں مبتلا کر دیا ہے، وہاں بہت پریشان ہوگا۔ لہٰذا بندہ اگر گناہوں سے، اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دینا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، بندہ اگر اپنے رب سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک نہیں اسے دو جنتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت ہارون رشید کا زمانہ تھا، آپ دیکھیے ہارون رشید نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو کہا اگر میں جنتی نہیں ہوں تو تجھ پر 2-3 طلاق، میں جنتی نہیں ہوں تو تجھ پر 3 طلاق۔ اللہ اکبر، جب یہ بات کہی نا سارے مفتیان کرام سے کہا کس کو پتا کہ جنتی، کس کو پتا جنتی کا طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ اس زمانے کے مفتی تھے نا امام اعظم حنیفہ کے شاگرد، ان سے پوچھا گیا کبھی طلاق نہیں واقع؟ کہا کیوں؟ کہا تو اپنے زندگی کا کوئی عجیب و غریب واقعہ سنو۔ کہا میری زندگی کا عجیب و غریب واقعہ یہ کہ میں اپنی خالہ زاد بہن سے پیار کرتا تھا، ہمیشہ اس کے عشق میں لگا رہتا، اسے گھر کا چکر لگاتا، ساری چیزیں کرتا، سمجھے نا، ساری چیزیں لگا، اسی طرح کرتا رہا۔ ایک دن آخرکار اس نے مجھے بلایا، جب مجھے بلایا نا تو ہارون رشید کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا نا تو میرے بدن پر کبھی تاری ہوئی، اور میں نے کہا اللہ سے ڈر ہارون، اللہ سے ڈر۔ کہا میں وہاں سے نکل کر کے سیدھا مسجد میں گیا، اور اس کے بعد صبح تک اللہ کے گھر میں ہی رہا، اللہ کے گھر میں ہی رہا۔ اب اس کے بعد صبح کو جب اذان ہوئی میں نے کہا اللہ میرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گناہوں سے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت امام اعظم حنیفہ کے شاگرد نے کہا کہ ہارون رشید تو جنتی ہے، اس لیے کہ اللہ مجھے ایک نہیں 2 جنت نہ کرے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ایک نہیں اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے، سمجھے نا۔ لہذا یہ تصور کر کے جائیں انسان گناہ چھوٹا کرے بڑا کرے کچھ بھی کرے، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، دیکھتا ہے، قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا ہوگا، اس کا حساب دینا ہوگا۔ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو بندہ برائی کرتا اس کا بدلہ ملے گا۔ لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں نہیں، اگر آپ گناہ کرتے ہیں اس کی سزا دنیا میں بھی مل سکتی ہے، قبر میں بھی، آخرت میں سب جگہ مل سکتی ہے، یہ نہیں کہ وہ آخرت میں ہی ملے گا۔ بہرحال یہ تصور لے کے جائیں جب کوئی ساتھ، اسی لیے کہا گیا صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسان وہ نیک نہیں جو لوگوں کے سامنے نیک ہو، نیک وہ ہے جو تنہائیوں میں نیک ہو۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے اچھے بنے اور بعد میں دیکھیں آپ تنہائی میں موبائل میں کچھ بھی دیکھ رہے ہوتے، نہیں کہا وہ بندہ نیک نہیں ہے، نیک وہی بندہ ہے جو بندہ اپنے آپ کو تنہائی میں گناہوں سے بچاتا ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا